السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے سامنے سوال لے کر حاضر ہوا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی اصلاحات۔ آپ احساس پروگرام اس کے اسپیلنگ یاد کر لیں، آپ کے لیے سارا سوال انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہے آئی، انڈسٹریل یعنی صنعتی اصلاحات۔ صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا۔ اس دور میں مزدوروں کے حالات پر خصوصی توجہ دی گئی، ان کی زندگی میں انہیں بونس دینے کا اعلان کیا گیا اور مرنے کے بعد ان کے معاوضے میں اضافے کا اعلان کیا گیا۔ ایجوکیشنل یعنی تعلیمی اصلاحات، اس میں آپ نے ای سے دو بنانے ہیں، ایک معاشی اور ایک تعلیمی، ایک یعنی ایجوکیشنل اور اکنامک۔ تعلیمی اصلاح میں نجی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا، اساتذہ کے لیے تنخواہیں مقرر کی گئیں اور طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ اکنامک معاشی اصلاحات کو دیکھا جائے تو بینکوں کو قومی تحویل میں لیا گیا، مزدوروں کے حالات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ایک نعرہ اس دور میں ایجاد ہوا کہ ان چیزوں پر خصوصی طور پر توجہ دی جائے گی۔ اسلام ہمارا دین، سوشلزم ہماری صنعت ہے۔ اس دور میں سوشلزم پر خصوصی توجہ دینے کے لیے اور اسے عروج پر لانے کے لیے یہ ایک دعویٰ بھی ایجاد کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہے ایچ، اس سے مراد ہیلتھ یعنی صحت کے متعلق اصلاحات۔ تو اس میں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، مفت علاج کی اسکیم اس دور میں کی گئی اور خصوصی بجٹ کی منظوری دی گئی کہ اتنے بجٹ میں صرف لوگوں کے علاج ہی کیے جائیں گے۔ اور ایس سے مراد ہے سوشل یعنی معاشرتی اصلاحات۔ اس دور میں تین چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر وہ مینشن کرنی ہے آپ نے۔ 5 مرلہ اسکیم کا آغاز کیا گیا اور دیہات میں بجلی فراہم کی گئی۔ خواتین کے تحفظ کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے گئے۔ اے سے مراد ہے ایگریکلچرل یعنی زرعی اصلاحات۔ 1972 میں زرعی اراضی کی تقسیم کی گئی اور ملکیتی حد 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ برانی مقرر کی گئی، اور مقررہ حد سے اگر زائد کسی کے پاس زمین ہے تو وہ قومی تحویل میں لے لی گئی، اور یہ زمین پھر بعد میں کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی کہ جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں۔ اور پھر چھٹے نمبر پر ہمارے پاس ہے ایڈمنسٹریٹو انتظامی اصلاحات۔ اس کو آپ نے لازمی طور پر دیکھنا ہے اور ہر سوال کی انتظامی اصلاحات آپ نے لازمی کرنی ہے، بے شک آپ پورا سوال اس کا یاد نہیں کر رہے۔ سب سے پہلی ہے 1972 میں افغانستان، چین، روس کے دورے کیے انہوں نے، اور بھارت سے شملہ معاہدے کے تحت 1971 کے قیدیوں کی وطن واپسی کا بھی ایک معاہدہ طے پایا۔ اور 1974 کو لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی گئی، اور دو بنیادی چیزیں آپ نے ان کو لازمی طور پر بیان کرنا ہے کہ 5 فروری کو یوم کشمیر کے طور پر منانے کا یہ اسی دور میں اعلان ہوا، اور شناختی کارڈ کا بھی آغاز اسی دور میں ہوا۔ اور آخری ہمارے پاس ہے کانسٹیٹیوشنل یعنی آئینی اصلاحات۔ اس دور میں 7 آئینی اصلاحات ہوئی ہیں، 1 سے لے کر 7 تک۔ تو اس کو میں نے ترتیب سے لکھا ہوا ہے، آپ اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ کو اسی ترتیب سے یاد رہے گا کہ پہلی اصلاح کون سی تھی، دوسری کون سی تھی۔ تو سب سے پہلی تھی فاٹا کو پاکستان کا حصہ بنا لیا گیا۔ دوسری اصلاح تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور تیسری اصلاح ہے ملک کو نقصان پہنچانے والا ملک کا دشمن ہوگا۔ اور چوتھی اصلاح ہے اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا۔ اور 5ویں اصلاح ہے قومی اسمبلی میں حصہ لینے والے صوبے کا گورنر نہیں بن سکتے۔ اور 6ٹھی اصلاح ہے چیف جسٹس کی مدت کا تعین کیا گیا۔ 7ویں اور آخری اصلاح ہے کہ وزیر اعظم صدر کو مشورہ دینے کا مجاز ہوگا۔